آپ کی تعلیم میں دعوت کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور خدا ان کے کلام مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جو خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے اور پڑھیں گے، یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کی معرفت ہم تک پہنچی، اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کی عبارت کو سنیں گے۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 25واں باب اور 14ویں آیت، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند، تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ آمین۔ تھینک یو۔ سب اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ آج جو ہم نے خدا کے کلام میں سے جو تلاوت سنی ہے وہ آخرت سے تعلق رکھتی ہے، اور مسیح خداوند نے اس کی شہادت دی ہے، اور اسی طرح ہمیں جو اچھے کام کریں گے، جو خدا کی راہ پر چلیں گے، تو خدا ہمیں اس کا اجر دے گا، اس کا ریوارڈ دے گا، کیونکہ خدا کسی کو بھی یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ خدا کے پاس، ہر کسی کے پاس اس کو دینے کا اجر خدا کے پاس موجود ہے، کیونکہ ہمارا خدا عظیم خدا ہے، اور ہمارا خدا محبت کرنے والا خدا ہے، اور ہمارے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور آج ہم کچھ ایسی باتوں پر دھیان کریں گے جو ہمیں ریوارڈ ملنے والے ہیں، جو ہمیں تاج ملنے والا ہے۔ ہم تاج پر بات کریں گے، صحرے پر بات کریں گے جو خدا ہمیں دے گا، اور وہ ایسا صحرا دے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ ہمیں کتنے تاج ملیں گے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے تو خدا ہمیں تاج دے گا۔ پتہ ہے آپ سب کو کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کیا ہے؟ خدا کی بات کو دھیان سے سننے والے لوگ ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے، خدا کی پرستش کرنے والے، اور خدا کی حمد کے گیت گانے والے لوگ ہیں، اور ہم سب خدا کی مرضی کے مطابق یہاں پر بلائے گئے ہیں، اور کوئی بھی
خدا کی مرضی کے بغیر یہاں نہیں آیا، کیونکہ خدا نے ہر شخص کے لیے اپنا قیمتی کلام رکھا ہے جو اس کے حضور میں آتا ہے۔ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ 5 تاج ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ کتنے؟ 5 تاج ہیں۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلے ہم تھوڑی سی بات اس کی تھوڑی سی عبرانیوں کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی سی بات کی جائے۔ عبرانیوں کا نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح بائبل مقدس کا طالب علم ہوں، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں جو سیکھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بانٹوں تاکہ آپ بھی خدا کے کلام سے سیر آسودہ ہوں۔ جی کلام مقدس میں سے عبرانیوں کے نام خط 2 باب اور 5ویں آیت، اس نے اس آنے والے جہان کو جس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کون سے والے جہان کو؟ آنے والے جہان کو، یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی نئے یروشلم کے لیے۔ جی فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ کن کے تابع نہیں کیا؟ آج بہت ساری چیزیں فرشتوں کے تابع ہیں زمینی زندگی میں، پر آگے کے جہان کو خدا نے فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے تابع کیا۔ یہ نہیں کہ آج بھی نہیں، آج بھی ہے، لیکن وہاں پر مکمل اختیار جو ہے وہ خدا کا ہے اور خدا کی بیٹی کا۔ جی بلکہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ کسی نے کسی موقع پر یہ بیان کیا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ یہ ریفرنس دے رہا ہے کہ کسی نے یہ بات پہلے کہی ہے۔ جی کہ انسان کیا چیز ہے جو تو اس کا خیال کرتا ہے، یا آدم ذات کیا ہے جو تو اس پر نگاہ کرتا ہے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا۔ جی ہم نے کیا سنا کہ آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کا خیال کرتا ہے، تو نے اسے کس سے کم کیا؟ فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا۔ جی یہ کس شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا میں سے آگے بات کروں۔ جی تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا۔ جی کس کا تاج رکھا؟ جلال اور عزت کا تاج رکھا۔ آج ہم تاج پر بات کرنے والے ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے اس بات کرنے سے پہلے کہا، تو آگے بڑھیں۔ جی جی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں۔ بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی، تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ البتہ تھینک یو۔ ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں۔ 7ویں آیت ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے گا، پھر نیچے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا جاؤں۔ جی تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا۔ تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا۔ جی یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کوئی بتا سکتا ہے مجھے کلیسیا سے؟ جی ابھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ شرمائے نہیں، ڈرے نہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہوتا ہے بندہ کانفیڈنس لیتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اسی طرح سیکھے ہیں اور آپ بھی اسی طرح سیکھتے ہیں، اور ہم سب خدا کے کلام کو سیکھنے کے اپنا جستجو میں رہتے ہیں، اور ہمارا سب کا کام ہی یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق اس کی تعلیم کو لینا۔ لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں کہ یہ بات اچھی نہیں کہ روح علم سے خالی ہو، روح علم سے بھری ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس درست ایمان کے لیے درست علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس درست علم نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس درست ایمان نہیں۔ تو درست ایمان کے لیے
درست علم ہونا بہت ضروری ہے. جی خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بات لکھی ہے. اب ہم دیکھتے کہ کیا یسوع مسیح فرشتوں سے کم ہے؟ اس پر تھوڑا سا سوال یا نشان آ جاتا ہے، پھر ہمارے دل میں بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم تصور نہیں کرتے، کیونکہ ہم مسیح خداوند کو کسی سے بھی کمتر سمجھ نہیں سکتے، نہ ہماری سوچ میں آتا ہے نہ خیالوں میں آتا ہے. تو بھی اب یسوع مسیح فرشتوں سے کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسیح خداوند کو موت کا مزہ چکھنا پڑا. آپ پوری بائبل مقدس میں آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ فرشتے مریں گے یا فرشتے مرے. پوری بائبل مقدس میں سے آپ پیدائش کی کتاب دیکھ لیں اور مکاشفہ دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ فرشتے مرے. اور فرشتے کس سے بنے ہیں؟ آگ سے بنے ہیں. کس سے بنے؟ آگ سے. اور لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں کہ میں اس میں سے آگ کو نکال لوں گا. جب میں ان کو آگ میں پھینکوں گا اور جلاؤں گا اور اندھیری جگہوں میں رکھوں گا تو میں اس میں سے آگ کو نکال لوں گا. جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور مسیح یسوع نے موت کا مزہ چکھا، پھر موت اور قبر پر فتح پائی، اور پھر وہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو گئے. جی ہم تھوڑا سا اسے نیچے دیکھتے ہیں. جی تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں. بس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دی تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو. مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے. آمین. جب مسیح خداوند سب چیزوں پر فتح پا گئے اور خدا کی دہنی طرف جا کر بیٹھ گئے تو سب چیزیں انہیں دی گئی. لکھا ہے کہ وہ قدرت کے سبب سے موت اور قبر پر فتح پا کر قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. ٹھیک ہے جی. اب کوئی نہ کوئی، اب مجھے کسی نے کہا، میں بھی طالب علم کسی بشپ سے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ یسوع مسیح باپ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کیوں ہے؟ میں نے کہا اس میں بہت ساری باتیں ہیں. انہوں نے کہا پھر بھی ایک بات بتاؤ. تو میں نے یہ کہا کہ خدا کے بندہ ابراہیم نے جو چیزیں نظر نہیں آتی، جو چیزیں دور تک اس کا احساس خیال نہیں، تو بھی خدا کا بندہ ان پر ایمان کر کر چل پڑا، یعنی کہ ایکٹ کیا اس نے. خدا نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل چل اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. خدا نے بتایا نہیں کہ تم نے جانا کہاں پر ہے، صرف خدا نے کہا کہ نکل چل. وہ نکل گیا. پھر خدا نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے باپ ابراہیم سے کہا کہ جو تیری پسندیدہ چیز ہے، جو تجھے اچھی لگتی ہے وہ قربان کر دے. ایسا نہیں لکھا، بلکہ صاف طور پر لکھا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اور اس وقت اس کے پاس مقدس اسحاق ہی تھا، مقدس اسماعیل اس وقت وہاں سے چلا گیا تھا. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، تو اس وقت کہیں بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کا تصور نہیں تھا. تو بھی خدا کا بندہ، خدا کا منسوخ، خدا کا جنگجو فرماتا ہے کہ تم یہاں ٹھہرو اور ہم قربانی چڑھا کر واپس آتے ہیں. یہ ایمان کا ایک سٹیج ہے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جو خدا میں مضبوط ہوتے ہیں، وہ دیکھی اندیکھی چیزوں سے بھی آگے کی سوچتے ہیں. جی اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس سے ہم نے عبرانی کا خط میں پڑھا کہ کسی نے کسی موقع پر یہ بات کہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس نے کس موقع پر یہ بات کہی ہے. زبور 8 دیکھیں گے اور اس کی 4 آیت دیکھیں گے. یہ زبور نویس فرماتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ زبور کی کتاب جو ہے وہ الہامی کتاب ہے. زبور اور گیتوں میں اکثر فرق بتاتا ہوں کہ جو زبور کی کتاب ہے وہ ایک الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. کتنی کتابیں ہیں الہامی؟ 4. کون کون سی؟ توریت، زبور، توریت، زبور، نبیوں کے صحیفے اور انجیل، یہ 4 ہیں. جی تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الہام ہے خدا کا. تو اس میں سے زبور جو خدا کا الہام ہے وہ پہلے سے بہت ساری باتیں بتا دیتا ہے، جس طرح کہ مسیح خدا کی زندگی میں جو جو گزرے گا زبور نویس اسے مرقوم کر دیتا ہے. جی کلام مقدس میں سے زبور 8 آیت 4، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے. آمین، تھینک یو. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے اس لیے ریفرنس دیا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ پولس رسول بھی ریفرنس دیتا ہے اور ابلیس بھی ریفرنس دیتا ہے اور مسیح خداوند بھی ریفرنس دیتے ہیں، یعنی حوالے دیتے ہیں. کب؟ جب مسیح خداوند اور ابلیس کی بات چیت ہوتی ہے متی 4 باب میں اور لوکا 4 باب میں، اور لکھا کہ جب روح یسوع کو جھکن ملے گی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم تاج پر ذرا بات کرتے ہیں کہ تاج کیا ہے. لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ نیک بیوی بھی شوہر کے لیے تاج ہے. جی اس کو طرح سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا عورتوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بہت سٹرگل کرتی ہیں اور بڑی جاوشانی سے خدا کی تلاش کرتی ہیں. جی امثال 12 باب اس کی 4 آیت. کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب 12 باب اور 4 آیت. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے، لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں وہ سیدھی کی مانند ہے. تھینک یو. اب جو نیک عورت ہے، جو خدا کی راہ پر چلتی ہے، جو خدا کے حکموں کا بجا لاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ تاج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری اچھی بیویاں ہیں ان کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا اور ان کا خیال رکھنا، یہ ہم پر فرض ہے. جی ایک اور آیت ہم پڑھیں گے امثال ہی کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کے 14واں باب اور اس کے 18ویں آیت. پھر ہم زندگی کے تاجوں کی طرف چلے جائیں. کلام مقدس میں سے امثال کی کتاب 14واں باب اور 18ویں آیت. نادان حماقت کی میراث پاتے ہیں، پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے. کن پر علم کا تاج ہے؟ ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں وہ علم کا تاج رکھتے ہیں، اور علم جو ہے وہ بہت بڑی اونچی چیز ہے. جب آپ کے پاس علم ہے تو آپ دانشور ہیں اور آپ بہت ساری چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں. اور آپ کے پاس، میں نے بھی کہا کہ آپ کے پاس درست علم ہے تو آپ کے پاس درست ایمان ہے، اور علم سے ہی
بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. جی اب ہم دیکھیں گے ذرا تاجوں کے بارے میں کہ پہلا تاج کون سا ہے جو خدا ہمیں دے گا. ہم دیکھیں گے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. خدا جو ہمیں تاج دینے والا ہے وہ کون کون سے تاج ہے اور کس طرح ہمیں ملیں گے اور کس کس چیز کا ریوارڈ ہمیں ملے گا یعنی اجر ملے گا. کلام مقدس میں سے یعقوب کا خط پہلا باب اور 12ویں آیت. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جی کب کا تاج حاصل کرے گا؟ مبارک ہے وہ. واپس پڑھیے گا، دھیان سے سنیے گا پلیز. مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا. جی زندگی کا تاج کس وقت ملتا ہے؟ جب ہم آزمائشوں میں مقبول ٹھہرتے ہیں. تو مقبول ہم کس وقت ہوتے ہیں؟ جب ہم تمام ابلیسی کاموں پر فتح پاتے ہیں. اور فتح ہم کس طرح پاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. زبور اپنا یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم خدا کے بغیر بیکار ہیں. ہر کوئی ہمیں اسیر کر دے گا. پر جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی رہنمائی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں فتح مند ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کس کے ساتھ تھا؟ خدا کس کے ساتھ تھا؟ بار بار لکھا ہوا ہے. اور خدا یوسف کے ساتھ تھا. جہاں بھی خدا کا بندہ یوسف جاتا وہاں پر ہی فتح پاتا. کیوں؟ کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. وہ قیدی ہو کر جاتا اور وہاں پر سپروائزنگ کرنا شروع کر دیتا. جہاں وہ اسیر ہو کے گیا، حالانکہ اس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا، تو بھی وہاں پر پوتیفار کے گھر میں گیا تو وہاں پر کیا ہوا؟ مقبول ہوا. مقبول کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ خدا کی راہوں سے منحرف نہیں ہوتا تھا. کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کبھی کسی چیز کی غلط چیز کی خواہش نہیں کرتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ، خدا کے منصوب، خدا کے سورما پر ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہر کسی کا کام نہیں بچے جانا، بہت مشکل کام ہے. اور لکھا ہے کہ 44 کی بیوی اس کے سر ہوتی رہی. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پر اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن تو بھی وہ ہر وقت بچ جاتا. کیوں؟ کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ. اس پر آزمائش آتی رہی. ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی، پر تو بھی جب آپ پر آزمائش آئے آپ وہاں سے بھاگ جائیں، اپنا دامن چھوڑا دیں. چاہے کتنی بھی قیمتی نوکری ہو اسے چھوڑ دینا پڑے، چھوڑ دیں. اپنی عزت بچائیں، اپنا دامن داغدار نہ ہونے دیں. اور وہ ریوارڈ
جو آزمائش کے سبب سے تمہیں ملنے والا ہے وہ کہیں تم سے جدا نہ ہو جائے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ یوسف نے یعنی یوسف نے اس تاج کو نہیں چھوڑا. اس نے ذلت یعنی کہ اس نے قید ہونا منظور کیا پر فوتیفار کی بیوی کی بات نہیں مانی. اگر وہ فوتیفار کی بیوی کی بات مان لیتا تو وہ آج جو اس کا مقام ہے, آج جو جس تاج کو وہ پہنے ہوئے ہے, وہ تاج اس کے سر پر کبھی نہ ہوتا. ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آیت ذرا بھائی جی دوبارہ پڑھ دیجئے گا, بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس پر توجہ کیجئے گا. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کے کلام کی طرف آپ آئے ہیں تو خدا کے کلام کی طرف توجہ کیجئے, اور خدا کے کلام ہی سے زندگی بہتی ہے, اور خدا کا کلام ہی آپ کو زندگی دے گا, اور وہی بہت سارے تاج آپ کے سر پر رکھے گا. جی مبارک وہ شخص ہے. ہاں جی, کیا ہے وہ؟ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. جی, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا. جی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یوسف وہاں پر کیا ہو گیا؟ قیدی ہو کر گیا. کس کیس میں؟ زنا کاری کے کیس میں. اور وہاں جس نے جرم بھی کیا ہوتا وہ بھی جو بہت کرپٹ شخص ہوتا ہے وہ بھی تو کرتا ہے مجھے بندہ وہ اس کو بھی باتیں کرتے ہیں, لیکن تو بھی خدا نے اسے وہاں بھی سرفراز کیا. میرا ایک دوست ہے, ڈاکٹر ہے, اس نے کہا کہ آپ دیکھو جی کہ لکھا ہے کہ شیطان نے جب خوابوں کی تعبیر خدا کے بندہ یوسف نے بتائی تو اس نے کہا کہ جس کو ساقی کو چھوڑا گیا تو اس نے کہا کہ شیطان نے تیرا ذکر کرنے سے مجھے بھلا دیا. میں نے کہا ایسی بات نہیں, شیطان نے اس کا ذکر اسے بھلایا نہیں. خدا اپنے لوگوں کو وقت پر کیا کرتا ہے؟ سر بلند کرتا ہے, اور خدا نے اسے ٹھیک پیک ٹائم پر جب ضرورت تھی خدا نے اسے لا کھڑا کیا اور اسے سرفراز کیا اور اسے دوسرے درجے کا حاکم بنایا. اور فرعون نے کہا کہ یہ میرا تخت ہے, یہ میرا ریا ہے, اس لیے میں عارضی طور پر بادشاہ ہوں, اس کے چھوڑ نہیں سکتا, باقی سارے ملک کا اختیار تیرے پاس ہے. کیا اس نے آزمائش میں پورا اترا اور اسے اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیا, اور وہ کیا ہوا؟ مبارک ٹھہرا. تو ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. کئی دفعہ ہمارے سامنے بہت سارے آزمائشیں آ جاتی ہیں تو ہمیں ان پر ان کو ہیوی نہیں ہونے دینا, بلکہ ان پر فتح مندی پانی ہے. کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. اس لیے خدا کا بندہ خدا کا جو فرماتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ. جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں, یہ ہمارے خدا کے نزدیک ناپسندیدہ بات ہے, یہ ہمارے خدا کو بات پسند نہیں ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا, میں چوری نہیں کروں گا, میں زنا کاری نہیں کروں گا, میں کسی کا مال نہیں لوں گا, میں کسی کی جائیداد نہیں لوں گا. کب؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا. تو جب خدا کے کلام کا بیج ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم قدار پودے ہوتے جائیں. اور ایک مسیح کی پہچان بھی یہی ہے کہ اس کے سائے سے لوگ فیض یاب ہوں, دوسرے خدا کے کلام کو جانے, دوسرے خدا کے کلام سے استفادہ اٹھائیں. جب ہم مسیح کے کلام کو پھاڑتے نہیں ہیں تو ہم بے پھل ہیں, ہم جنگلی انگور ہیں, جنگلی انجیر ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں, حالانکہ یہ میرے اس میں ٹاپک میں نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو شیئر کروں. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کو پتا تھا کہ انجیر کا موسم نہیں ہے
तो भी मसीह खुदावन उसमें फल ढूंढने गए। क्यों? Why? जब मसीह खुदावन को पता है। दरअसल मैं इसको इस तरह समझता हूं कि हमें लिखा है कि तुम्हें वैनो गुमान भी ना होगा और मसीह की आमद हो जाएगी। यानी कि फल का मौसम नहीं होगा, यानी कि हमें लगेगा कि अभी बहुत सा वक्त बाकी है, तो मसीह की आमद हो जाएगी और मसीह हमसे फल पूछेगा, तुम्हारे फल कहाँ हैं? तो हम क्या जवाब देंगे? फिर मसीह यही कहेगा कि आइंदा को तुझे फल। तो हमें हर वक्त तैयार और मुस्तैद रहना है कि किसी वक्त भी मसीह की आमद हो सकती है और हमें जवाबदेही करनी पड़ जाती है। कई जगह हमें जवाब देना पड़ जाता है। और क्या हम ढूंढते रहेंगे हमारे पास बाइबल नहीं, हमारे पास जो हमने रेफरेंस लिखे थे वो कहाँ है? नहीं, खुदा का कलाम आपके अंदर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पर कब याद होगा? जब आप मसीह से ठीक मोहब्बत रखें। मैं अक्सर ये दुआ करता हूं कि जब भी आप दुआ करें और खुदा से ये दुआ करें कि खुदावन जो तेरे दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, हमारे दिल में भी वो मोहब्बत उजागर कर दे जो जैसी तू मोहब्बत हमसे रखता है। हालांकि हम बहुत सारे खुदा के से प्यार करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो भी मैं समझता हूं हमारा अभी वो लेवल नहीं है जो खुदा का लेवल है हमारे लिए। अग्री विद यू? तो बहुत सारी चीजें अभी भी हमारे में गुंजाइश है। तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को, अपने ख्यालातों को तब्दील करना, ताकि वो ताज जो आजमाइश के ताल्लुक से हम पर हमें मिलने वाला है, अगर हम आजमाइश में घिर गए, फंस गए, तो उस ताज को कहीं हम खो ना दें, उससे महरूम ना हो जाए, बल्कि उस ताज को पाने वाले हो। जी, अब हम दूसरा ताज देखते हैं। ये रास्तबाजी का ताज है। किसका ताज है? रास्तबाजी का ताज। जी, हम देखते हैं दूसरा थीमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। सेकंड थीमोथी 4 की 8। कलाम मुकद्दस से दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 8 आयत। आयदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हो। आमीन। अब कौन सा ताज मिलेगा? रास्तबाजी का, जब हम खुदा के हुजूर रास्तबाज होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा के नजदीक अपना कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई रास्तबाज बन ही नहीं सकता। मेरी बहुत पहले इस बात पर थोड़ी सी कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो बहुत बहस के बाद कुछ 2-4 घंटे के बाद फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इसको फिर शेयर करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। तो जब मैं घर पर आया तो खुदा ने मेरे जहन को खोला और खुदा ने मुझे सिखाया कि खुदा तो अपने बंदा की पहली जो सिफ्त बयान करता है वो यही करता है। और वहां पर 2 बातों का हुआ, एक रास्तबाज का और एक कामिल का। उन्होंने कहा कोई कामिल नहीं, पर खुदा अपने बंदा की सिफ्तें बयान करता है, तो उसमें ये दोनों बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें दिखाई देती है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब हम जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है जब खुदा इब्लीस से बातचीत करता है तो फरमाता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया है? उसकी तरह कामिल
راست باز خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو؟ کوئی نہیں. تو خدا اپنے بندہ کی صفت بیان کرتا ہے کہ راست باز. راست باز کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص راست باز ہے جو خدا کی راہوں پر چلتا ہے اور خدا کے حکموں کو بجا لاتا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. تو وہ راست باز، تو اسے راست بازی کا تاج بھی ملے گا. کیونکہ کوئی بھی آپ قربانی کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ، اس کا اجر خدا کے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ جب پیپر دیتے ہیں تو اردو کا نمبر الگ ملتے ہیں، انگلش کے الگ ملتے ہیں، فزکس کے الگ ملتے ہیں، اس طرح ہے. تو اس طرح راست بازی کا تاج آپ کو الگ ملے گا، آزمائش کا تاج الگ ملے گا، جلال کا تاج الگ ملے گا، اور ہمیشہ کی زندگی کا تاج الگ ملے گا. جی ہم اس پر بات کرتے ہیں. آگے ہم جلال کے تاج پر جاتے ہیں. پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 4 آیت. بالکل لاسٹ میں جی 5 پہلا پطرس. کلام مقدس میں سے پہلا پطرس 5واں باب 4 آیت. اور جب سردار غلبان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو. جی تھینک یو. اب یہاں پر خدا کا بندہ پطرس رسول کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسا صحرا ملے گا، ایسا تاج ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. کب؟ راست بازی کے تعلق سے. جلال کا وہ تاج تمہیں ملے گا جس کی روشنی دوسری قومیں بھی دیکھی. اور ہم دیکھتے ہیں ایک اور تاج، 4تھا تاج، دیانتداری کا تاج. بس 2 تاج لے کے کافی ہو گیا. جی ہم یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کی معرفت ہم تک پہنچی، اس کا 24واں باب اس کی 45ویں آیت. کلام مقدس سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب اور 45ویں آیت. پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے. مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا. لیکن اگر وہ خراب نوکر، تھینک یو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا نوکر جسے جو کام دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے نگہبان کی بات ہو رہی ہے، پاسٹر صاحبان کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ اسے، میں سمجھتا ہوں کہ پاسٹر صاحبان کی جو ڈیوٹی ہے نا بہت ہارڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا میں مشکل ترین کام ہے وہ جو ہے وہ ہے خدا کے کلام کی خدمت کرنا. دنیا کا مشکل ترین جاب جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ خدا کے کلام کی خدمت کرنا. یہ بہت مشکل ہے. یہ دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے اور بہت مشکل ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ان پر دھیان رکھنا ہے. آزمائشوں سے بچنا ہے، لوگوں سے بچنا ہے، خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کے آگے جھکنا ہے، خدا سے رفاقت شراکت رکھنی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل بہت سارے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے پاسٹر صاحبان آرام سے سو بھی نہیں پاتے. میں ایک دفعہ اپنے ماموں کے گھر پہ چلا گیا، میرا ماموں بھی پاسٹر ہے، تو اس کی جگہ پر میں لیٹ گیا. اس دن
وہ کوئی رات کے 3-4 بجے تک بھی لوگ آتے رہے. وہ میں کہ یار میں کون سی جگہ پہ جا کے لیٹ گیا ہوں, مجھے یہاں سونے نہیں دے رہا کوئی. اتنے لوگ ملنے, اتنے کوئی دعا کرانے آتے ہیں, اتنے لوگ, اتنے مسئلے مسائل, بہت ہارڈ جاب ہے. تو اب یہاں پر جو نگہبان کی بات ہو رہی ہے تو لکھا کہ مبارک ہے وہ خادم جس کو جو کام خدا نے سپرد کیا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو جو خدا نے اسے دیے ہیں انہیں سیر کرتا رہے خدا کے کلام سے. وہ شخص مبارک ہے, وہ پاسٹر صاحب مبارک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاسٹر صاحب بھی اکثر ہمیں کبھی نہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دعا میں ہمیں لے کے جاتا ہے اور ہمیں خدا کے کلام سے فیض یاب کرواتے رہتے ہیں, خدا کی ستائش کرتے رہتے ہیں اور خدا کے لیے اچھے پروگرامز بناتے رہتے ہیں تاکہ ہم خدا میں مسرور رہیں, نہ کہ فضلیات میں وقت گزاریں. تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ خدا نے ہمیں اچھا اپنا خادم دیا ہے جو خدا کی ٹھیک طور پر خدمت کرتا ہے. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کا تاج. پہلا تسلیکیوں 2 باب اور اس کی 19ویں آیت. بس 1-2 منٹ پڑھاؤ, کافی ٹائم ہو گیا, بس میری کچھ باتیں تھیں اس کو دیکھیں. جی کلام مقدس میں سے پہلا تسلیکیوں 2 باب اور 19ویں آیت. بھلا ہماری امید اور خوشی اور فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے خداوند یسوع کے سامنے اور اس کے آنے کے وقت تم ہی نہ ہوگے؟ جی اب جب خداوند یسوع مسیح کے آنے کے وقت ہماری خوشی, جب وہ ان کی خوشی ہوگی جو ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے, ان کے لیے خوشی ہوگی. اور خوش وہی ہوتے ہیں جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں. تو ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں اور مسیح کی آمد سے ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے, اور ہوا میں ہم سب اڑ کر کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تاج ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی پہنا. کون سا تاج؟ کانٹوں کا تاج. پہلے مسیح خداوند بھی ساری آزمائشوں سے گزرے, کانٹوں کا تاج پہنا ہمارے لیے تاکہ ہمیں وہ سونے کے تاج دیے جائیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھے. اور مسیح خداوند نے ہمارے لیے ایک بہت اذیتناک اور دردناک صلیب پر موت سہی, منہ پر تھکوایا, چانٹے کھائے, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا, کوڑے مارے گئے, صلیب پر ٹانگا گیا, ہاتھوں پیروں پر کیل ٹھکوائے. ایسے نہیں مسیح نے خدا کے جا کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا. ان سب آزمائشوں کو پر فتح پا کر, ان کو سب کو سہ کر پھر مسیح خداوند نے وہ تاج پایا. تو ہمیں بھی ان سب ساری پریشانیوں سے گزر کر ہمیں وہ تاج کو حاصل کرنا ہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں. اور ہمیں یہ اپرچونٹی ہے, ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بڑے دھیان سے سنیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں, اب خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں تاکہ ہم خدا کے کلام سے فیض یاب ہوں اور خدا کے حکموں پر چل کر اپنی آخرت سنوار لیں. اور وہ تاج جو خدا نے ہمارے لیے رکھے ہیں جا کر انہیں اپنے سروں پر خدا سے سجوا لیں. ہم دیکھیں گے ایک آخری حوالہ مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور اس کی 10ویں آیت. کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب 2 باب 10ویں آیت.
दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ न कर। जी, जो दुख तुमको सहने होंगे उनसे खौफ ना करो। जी, देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, हाँ जी, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। कब तक वफादार रहना है? हम देखते हैं कि रसूल जान देने तक वफादार रहे। सदर मिस्र और अब्दुल नजूम जान देने तक वफादार रहे। ये है वफादारी, और खुदा को वफादारी पसंद है, क्योंकि हमारा खुदा वफादार खुदा है। तो हमें चाहिए कि अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरह वफादार रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है ज़मीनी ज़िंदगी में कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह अपने बाप और माँ के ताबे रहना है। मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है। खुदावंद आपको और मुझे इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे। थैंक यू।